بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پہ دی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر دو یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر، جیسے پہلے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد پھر جب میں نے دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان تینوں بد دعاؤں سے حفاظت فرمائے اور رمضان المبارک میں ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جن کی رمضان المبارک میں اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم کو رمضان المبارک میں ایک ایک سانس قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چل رہا تھا کہ ان کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ حضرت کے ہاں رمضان میں اسفار میں نماز پڑھنے کا معمول تھا، یعنی جب روشنی ہو جاتی تھی اور تاخیر سے، البتہ غیر رمضان میں 10-12 منٹ قبل۔ آرام اور قیلولہ، حضرت کا معمول 12 مہینے صبح کی نماز کے بعد سے تقریباً اشراق تک سردیوں میں حجرے کے کیواڑ بند کر کے اور شدید گرمی میں مدرسہ قدیم کے صحن میں چارپائی پہ بیٹھ کر اوراد کا معمول تھا۔ اس میں مراقبہ بھی ہوتا تھا۔ 12 مہینے اشراق کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سن 35 سے پہلے بخاری اور ترمذی شریف کے سبق کا وقت تھا، لیکن سن 35 کے بعد سے غزل کی تالیف کا وقت ہو گیا تھا۔ ہر موسم میں 11-12 بجے تک رہتا، لیکن ماہ مبارک میں اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ آرام فرماتے، اس کے بعد گرمی میں 1 بجے تک غزل لکھواتے اور سردی میں 12 بجے تک، اس کے بعد ظہر کی اذان تک قیلولہ کا معمول تھا۔ رمضان میں حضرت کے ہاں معمول ہمیشہ وصال تک، انتقال سے 2 سال قبل تک خود تراویح پڑھانے کا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد تراویح کے پارے کو ہمیشہ حافظ محمد حسین صاحب اجراڑوی کو سنایا کرتے تھے۔ وہ اسی واسطے رمضان میں ہمیشہ رمضان یہاں کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی غیر موجودگی میں اس سیاہ کار کو، حضرت شیخ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، بھی سننے کی نوبت آئی۔ البتہ مدینہ پاک میں ظہر کے بعد پارہ سننا
اس ناکارہ کے متعلق تھا۔ میرے سفر حجاز سے واپسی پر چونکہ بزل بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے ظہر کی نماز کے بعد مستقل ایک پارہ اہلیہ محترمہ کو سنانے کا دستور تھا۔ اسی پارے کو جو ظہر کے بعد سنانے کا معمول تھا، مغرب کے بعد اوابین میں اور رات کو تراویح میں پڑھتے تھے۔ سفر حج سے پہلے عصر کے بعد میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے دور کا معمول تھا، جو اسی پارے کا ہوتا جو تراویح میں سناتے۔ میں نے اپنے والد صاحب کے علاوہ کسی سے دور کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں نے حضرت قدس سرہ کو دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے کم دیکھا، البتہ کبھی کبھی دیکھا۔ حضرت کو وصال سے 2 سال قبل کہ ان 2 سال میں امراض کا اضافہ ہو گیا تھا، ان سے قبل میں نے کبھی آخری عشرے کا اعتکاف ترک فرماتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دارالطلبہ بننے سے قبل مدرسہ قدیم کی مسجد میں کرتے تھے، اور دارالطلبہ بننے کے بعد سے دارالطلبہ میں فرماتے تھے۔ اس عشرے میں بزل بھی تالیف ملتوی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسجد کی غربی جانب جو حجرے ہیں اس میں 20 تاریخ کو تالیف سے متعلق سب کتابیں پہنچ جاتی تھیں، جو صبح کی نماز کے بعد یہ ناکارہ اٹھا کر مسجد میں رکھ دیتا اور تالیف کے ختم پر پھر اسی حجرے میں منتقل کر دی جاتی۔ آخری عشرے کے علاوہ میں نے کبھی اعتکاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے رمضان میں غیر رمضان میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھا، بجز اس کے کہ اٹھنے میں کچھ تقدیم ہو جاتی، اگرچہ میں اجمالی طور پہ فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں۔ حضرت قدس سرہ اور حکیم الامت کے یہاں رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں تھا، بخلاف شیخ الہند اور اعلیٰ حضرت رائے پوری کہ ان دونوں کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں بہت فرق ہوتا تھا، جیسا کہ میں فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اخبار دیکھنے کا جو معمول کسی وقت غیر رمضان میں ہوتا تھا، وہ رمضان میں نہیں ہوتا تھا۔ رمضان میں ان 2 سالوں کے علاوہ جن میں میرے والد صاحب کے ساتھ دور ہوا، تسبیح ہاتھ میں ہوتی، زبان پر، اور اوراد آہستہ آہستہ کوئی خادم بات دریافت کرتا، اس کا جواب مرحم مت فرما دیتے۔ کچھ لوگ 10-15 کی مقدار میں، جیسے متولی جلیل صاحب، متولی ریاض الاسلام صاحب کاندلہ سے اور میرٹھ سے، رمضان کا کچھ حصہ گزارنے کے لیے حضرت کے پاس آ جایا کرتے تھے، مگر اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ عید سے ایک دن پہلے گھر واپس جانا ہوتا تھا۔ تذکرۃ الخلیل میں ایک جگہ حضرت سہارنپوری کے معمولات یہ لکھے ہیں: جب رمضان کا چاند نظر آتا، جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، کثرت کلام اللہ کے لیے مخصوص ہے، تب تو آپ کی جد و جہد کی کوئی حد نہ رہتی۔ تراویح میں 1.25 پارہ سنانے کا معمول تھا، ہر رکوع پر رکوع فرماتے، 20 رکوع روزانہ کے حساب سے 27ویں شب کو ختم فرماتے۔ مظاہر العلوم کی مدرسی کے بعد مدرسہ قدیم کی مسجد میں آپ کا معمول محراب سنانے کا رہا۔ دارالطلبہ بننے کے بعد 2 سال دارالطلبہ کی مسجد میں قرآن پاک سنایا، 2 سال وہاں کی مسجد میں محراب سنائی۔ سننے والوں کا ہجوم بہت زیادہ ہوتا اور دور دور سے رمضان گزارنے لوگ آتے، بلکہ بعض حفاظ اپنا سنانا بند کر کے اقتدا کرتے۔ آپ متوسط جہر کے ساتھ نہایت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، ایک ایک حرف سمجھ میں آتا، چونکہ جوانی میں یاد کیا تھا، نیز پڑھنے میں بھی استغراق ہوتا، اس لیے اٹکنے کی نوبت بھی آتی، مگر غلط پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ دفتن زبان رک جاتی یا متشابہ لگتا تو بتلانے والے جیسا کہ رواج جلدی بولتے، کبھی غلط بتا دیتے جس کو حضرت نہ لیتے، اور خود سوچ کر یا دوبارہ صحیح بتانے والے کے صحیح بتانے پہ آگے چلتے۔ بھئی ہمہ آپ پر کبھی ناگواری کا اثر نہیں ہوتا، سلام پھیر کے تسلی کے طور پہ فرماتے۔ آخر جب حافظ بھولتا ہے تو سامعی کو بھی بھولنا ضرور ہے، اگر بھول کر کہیں غلط بتا دیا تو تعجب ہی کیا ہے۔ محراب سنانے کا معمول حضرت کا ہمیشہ رہا، مگر عمر شریف جب 70 سال کو پہنچ گئی تو محراب سنانے کا تحمل دشوار ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے: رکوع کرتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں کھڑا نہ ہو سکوں گا، مگر ہمت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آخر میں 20 رکعت اس طرح پوری ہوتی ہیں، ہر رکعت میں گر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہونا پہاڑ پر چڑھنے سے زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس حالت میں بھی آپ 2 سال نبھا گئے اور ہمت نہ ہارے۔ آخر میں جب قوت نے جواب دے دیا تو محراب سنانا چھوٹ گیا، مگر اس کے بدلے دوسرے سننے اور خالی اوقات میں خود تلاوت کرنے کا شغل بڑھ گیا۔ ماہ مبارک میں اول اشراق سے لے کر 11 بجے تک تلاوت کرتے۔ مولانا میرٹھی نے یہ معمول لکھا ہے کہ یہ بذل المجہود کی تالیف سے پہلے کا معمول ہے۔ ظہر کے بعد حضرت کا معمول پارہ سنانے کا تھا، جس کے لیے جناب الحاج حافظ حسین صاحب مرحوم ہر سال آیا کرتے تھے، جیسا کہ اوپر لکھوا چکا ہوں۔ بعد عصر تا افطار مدرسہ قدیم میں تشریف فرما ہوتے اور خدام حاضر رہتے، مجمع ساکت اور صامت رہتا۔ البتہ 2 سال عصر کے بعد کی اس مجلس میں نے اپنے والد صاحب کو
ساتھ حضرت کو دور کرتے ہوئے بھی دیکھا، والد صاحب کے علاوہ میں نے کسی سے دور کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اعتکاف کے درمیان میں آخری عشرے میں 10 دن میں 3 پارے یومیہ میرے والد صاحب مرقدہ نے تہجد میں قرآن پاک سنایا، اپنے والد صاحب کے علاوہ کسی دوسرے کو سناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔